یہ ایک بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہے اور ایکچولی وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک فیچر اتنا یونیک ہے کہ یہ دنیا میں آج بھی ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے خطے میں ایک جیسی اینٹیں بن رہی ہوں۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے اور وہ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ جی آپ ایک چیز چوز کر لیں، کون سی آپ لیں گے؟ تو بھٹو صاحب نے، لیکن عثمان وہ پریسٹ کنگ کا مجسمہ بھی تو ملتا ہے کہ آج سے 4500 سال پہلے ایک ایسا معاشرہ جی رہا تھا کہ جو آج ہم اور جواد سب سے جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے موہنجو دڑو سے سندھ سے میسوپوٹیمیا عراق تک تجارت بھی ہوتی تھی۔ ان کا مذہب کیا تھا، ان کا پولیٹیکل سسٹم کیسا تھا؟ جواد ویسٹ کو تو بہت بعد میں ہوش آیا۔ یہ ہم لوگ جو آج بس رہے ہیں جس علاقے میں، اس کا ماضی جو ہے وہ کیسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کیسے لوگ یہاں بستے تھے۔ اور پھر اس طرح کے جو شہر ہیں موہنجو داڑو یا ہڑپا، یہ ختم کیسے ہوئے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ 4500 سال پہلے جب دنیا کے ایک بڑے حصے میں لوگ خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزار رہے تھے، سندھ کی سرزمین پر ایک ایسا شہر بھی موجود تھا جہاں سیدھی سڑکیں تھیں، پکی اینٹوں کے مکان موجود تھے اور ہر مکان میں نکاسی آب کا ایک منظم اور مربوط نظام بھی موجود تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موہنجو داڑو کی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک تہذیب کا علمبردار تھا۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم موہنجو داڑو کے ساتھ ساتھ انڈس سویلائزیشن کی ہسٹری پر بات کریں گے۔ میں ہوں جواد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا۔ ویلکم عثمان۔ تھینک یو۔ اچھا عثمان، ایک بنیادی سوال سے آج کی نشست کو اوپن کروں گا۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں موہنجو داڑو کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جواد، موہنجو دڑو ایک ایسی تہذیب کا حصہ یا ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں سب نے سن رکھا ہوتا ہے، ٹیکسٹ بکس کی شکل میں یا ادروائز۔ لیکن میرے نزدیک تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ ایک بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے جو ابھی تک ریزالو نہیں ہے۔ اور بہت سی تہذیبیں اور بہت سے معاشرے اور بہت سی خطے ایسے تھے جہاں پہ انسان بس رہے تھے اور ان کی اپنی اپنی تہذیبیں تھیں، کلچرز تھے جن کی تاریخ ملتی ہے بڑی واضح۔ یہ ایک مسٹری ہی ہے ابھی تک۔ مطلب اس زمانے میں میسوپوٹیمیا، موجودہ عراق، سومیرین سوسائٹی، پھر مصری تہذیب، چائنا میں سوسائٹی جو ہے وہ ایوالو کر رہی تھی، سب کچھ تھا موجود۔ یہاں جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کے مختلف پاکٹس میں پروف ملتے ہیں، لیکن یہ شہر اور اس شہر سے متعلقہ جو باقی چیزیں ہیں جو اس جیسے اور شہر تھے، یہ ایک مسٹری کے طور پہ اچانک آج سے 100 سال پہلے ابھر کے آئے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً 4500-5000 سال پہلے کا عروج پہ رہنے والا ایک شہر 100 سال پہلے اچانک زمین سے برآمد ہو جاتا ہے سندھ میں۔ ایکچولی وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جتنا ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز کے طور پہ ہمیں وہاں پہ ملا، جو ہمیں نظر آیا۔ اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جی سیدھے بازار، چورس گھر، جدید نظام، ایک انتہائی منظم سسٹم کے تحت بسنے والے لوگ۔ 5000 سال پہلے اس کا ثبوت اور کہیں اس طرح نہیں ملتا، اتنے سوفسٹیکیٹڈ اس کے طور پہ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ جی اس وقت میسوپوٹیمیا، ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں میسوپوٹیمین سوسائٹی کا عراق کی تاریخ والے ایپیسوڈ میں۔ اس کے ساتھ ہی پھر مصری تہذیب جو ہے، مطلب مصر میں جس زمانے کی یہ بات ہے جب یہ اپنے پیک پہ تھا موہنجو دڑو، تو مصر میں دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا جو ہے وہ تعمیر ہو رہی تھی۔ لیکن وہ ایک اپنی جگہ پہ اس کی ایک پریسیجن ہے، اس کی تعمیر میں اس کی ایک اپنی پرفیکشن ہے۔ مصری جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں تعمیرات کے لیے ماضی میں۔ جو یہاں کی تعمیرات ہیں جب وہ سامنے آئیں تو جو ان کے فیچرز ہیں ان کی نسبت بہت سادہ ہیں، ان کی نسبت وہ بہت چھوٹی بلڈنگز ہیں، عام سادہ گھر ہیں، لیکن جو پریسیجن ہے اس کے اندر وہ امیزنگ ہے۔ فار انسٹنس، یعنی جو اینٹوں کا سائز ہے، جس طرح وہ چورس ہیں، جس نظام کے تحت وہ بنائی گئیں، جس طرح ان کو اتنے چھوٹے سائز میں ترتیب دیا گیا، وہاں پہ پتھر کاٹ کے بڑے بڑے سٹونز جو ہیں ان کو کسی طریقے سے پہنچایا جا رہا تھا اوپر، وہ بھی ایک اپنی جگہ بڑی امیزنگ ٹیکنالوجی تھی اپنے زمانے کی۔ یہاں پہ ایک جیسی اینٹیں، ایک جیسی ٹائلیں
اور ان میں ربط صرف ایک موہنجو دڑو تک نہیں ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں جتنے اور شہر جہاں جہاں ثبوت ملے ہیں وہ ویسی ہی ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک فیچر اتنا یونیک ہے کہ یہ دنیا میں آج بھی ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے خطے میں ایک جیسی اینٹیں بن رہی ہوں، ایک سٹینڈرڈ پہ بن رہی ہوں اور وہ ایک طرح سے استعمال ہو رہی ہوں. سو وہ لوگ اپنے ٹائم سے کچھ خاص انداز میں بہت آگے تھے. وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، کچھ اس کے آثار جو ہیں وہ تانے بانے جوڑے جا سکتے ہیں، اور وہ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں بھی بہت سارے وجوہات ان پہ غور کیا جا سکتا ہے. میں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اس گفتگو کے دوران میں ہم جو بھی بات کریں گے، جو ہم جانتے ہیں اس کے اوپر، اس کے آخر میں ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہے، یہ فائنل نہیں ہے، یہ 100% نہیں ہے. تو میں آغاز میں یہ بات جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جی ایک شہر مٹی میں سے نکل آیا سامنے، ایک بڑا شہر، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی آبادی کی جو ترتیب تھی اس کے مطابق ایک بہت بڑا شہر. اس شہر میں اوزار ملتے ہیں، ہتھیار نہیں ملتے. وہ کون لوگ تھے جو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے بستے تھے لیکن جھگڑتے نہیں تھے؟ اور کیوں نہیں ایسا تھا کہ ان کو کوئی سیکورٹی کا خدشہ تھا؟ وہ کس پولیٹیکل سسٹم کے تحت اکٹھے بس رہے تھے؟ ان کا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے پاس صرف اس کی بلڈنگز کے پروف ہی موجود ہیں. سو آپ کا جو سوال تھا کہ جی یہ اتنی اہم کیوں ہے، یہ نمبر 1 اپنے اس مسٹیریس بیک ڈراپ کی وجہ سے اہم ہے. نمبر 2 یہ پیرلل ہے 3-4 بڑی سوسائٹیز، بلکہ جو 3 ٹاپ کی دنیا میں ہسٹری کے اندر سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹیز، تہذیبیں ملتی ہیں. ان میں مصری تہذیب ہے، میسوپوٹیمیا یعنی عراق کی تہذیب ہے، اور تیسری جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر موہنجو دڑو کی تہذیب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں نہ جانتے ہوئے بھی ایک چیز میں آپ کی بات سے جو کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ وہ ہم کنکلوسیولی کہہ سکتے ہیں کہ they were highly organized people. وہ ہائیلی آرگنائز تھے، اور وہ اور بہت ساری چیزوں میں امیزنگلی ڈفرینٹ ہیں باقی چیزوں سے. مثال کے طور پہ موہنجو دڑو کی تہذیب کے اندر شہر میں جتنی جو عمارات ہیں ان کی ترتیب دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک ایکوالٹی کے قائل تھے. یعنی جو ڈویژن ہوتی ہے نا سوسائٹی کے اندر کہ جی ایک امیر ترین طبقہ، ایک درمیانہ طبقہ ہے جو سسٹم کو رن کرتا ہے، اور ایک نیچے ہے جو بالکل، یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور یہ اور دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. مصر میں، عراق میں، چائنا میں، پیرو میں، یعنی ساؤتھ امریکہ میں، جہاں جہاں ہسٹری میں 4000 3000 5000 سال پہلے کی تہذیبیں نکل کر آئیں بعد میں، یا ان کے آرکیولوجیکل ایویڈنسز جو ہیں ان کو دیکھا گیا، تو اس میں واضح فرق تھا، طبقاتی ایک ڈفرینس جو ہے موجود. They were classes. یس، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس شہر کے اندر کلاسز ہوں گی، لیکن جو ثبوت ملتے ہیں ان کے تحت ان میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا. یعنی اس خطے میں بسنے والے لوگ جو ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن، ہندوستان، انڈیا، انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ سارا کچھ جو ہے یہ دریائے سندھ کے انڈس نام سے ہی جوڑا جاتا ہے. صحیح. دریائے سندھ کے کنارے ہی یہ آباد تھے، اور سندھ میں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ بنتا ہے، وہاں سے یہ شہر نکلا. اور یہ شہر ایسے دریافت نہیں ہوا کہ کوئی شہر ڈھونڈنے نکلا تھا، وہ ایک حادثہ تھا، اس پہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. مزے کی بات دیکھیں کہ آج تک ایسا کوئی پروف نہیں ملا جس میں یہ ثابت ہو سکے اس شہر کا اصلی نام کیا تھا. اس شہر کا جو نام ہے موہنجو دڑو، وہ سندھی زبان میں رکھا گیا جب یہ 1920-22 میں یہ شہر دریافت ہوا. تو یعنی آج تک وہ نام 100 سال سے وہی چلتا آ رہا ہے، مردوں کا ٹیلہ یا مردوں کا شہر یا موہن کا شہر. تو وہ سندھی زبان میں اس کا جو نام رکھا گیا، 100 سال، تقریباً 100 سال سے کچھ اوپر عرصے سے کوئی ایسی چیز وہاں سے نکل کے نہیں آ سکی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس جگہ کا اس زمانے میں نام کیا رہا ہوگا. صحیح. دوسری بات، جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں یا اس کو کوئی انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہے یا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی 2600 قبل مسیح، 2600 قبل مسیح اس کا پیک ٹائم تھا. صحیح. یہ شہر ایک دن میں آباد نہیں ہوا. یہ شہر جو ہے اس کو آباد ہونے میں وقت لگا 7000 قبل مسیح، یعنی آج سے کوئی 9000 سال پہلے جب انسان نے زراعت شروع کی. وہ 12000 سال پہلے کا وقت ہے، وہ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. تو 9000 سال کے آس پاس لوگوں نے بسنا شروع کیا بستیوں کی شکل میں. اور موہنجو دڑو کا جو ایریا ہے یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں کوئی گاؤں آباد ہوا ہوگا، قصبہ بنا ہوگا، پھر وہ شہر بنا ہوگا، کرتے کرتے ایوالو کرتے کرتے 2600 قبل مسیح والا جو حوالہ ہے وہ ہے اس کا پیک ٹائم. اور پھر اس کا ڈکلائن شہر کا کہ وہ کہاں گیا، کب گیا، وہ ہم آخر میں اس کی طرف پڑھیں گے. اچھا عثمان، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ براڈر انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے اس کا ایک پارٹ ہے موہنجو دڑو. انڈس ویلی سویلائزیشن میں اور کون کون سے اس طرح کے شہر جو ہیں وہ آباد تھے؟ جو انڈس ویلی سویلائزیشن
یہ جو نام ہے اٹ سیلف موہنجو دڑو کی طرح، بالکل یہ نام بھی مغربی آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے رکھا کہ بھائی جو ویلی دریائے سندھ کے دونوں طرف کا جو علاقہ ہے، جس جگہ اس کا پانی پہنچتا ہے، سیلاب ہوتی ہیں جو جگہیں، سیلاب کی صورت میں یا بعد میں پھر نہری نظام بنا یا اس وقت کی ترتیب کے مطابق لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے، تو یہ ویلی جو ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کہلائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس خطے کو لوگ کہتے کیا تھے۔ آج پہچان کے لیے جو مغربی آثار قدیمہ کے ماہرین نے جو نام رکھا، تو انہوں نے جو نام رکھا کہ سندھ کی تہذیب یا انڈس ویلی سویلائزیشن، اس پہ ہی ہم بلیو کرتے ہیں۔ یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ تاریخ کے بارے میں ہم کتنا کچھ نہیں جانتے، بس موجودہ حوالوں کے لیے، پہچان کے لیے ہم نے ان کے نام رکھ لیے۔ تو جب انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آج مہر گڑھ جو بلوچستان میں ہے پاکستانی، دریائے سندھ کی وہ مغربی سائڈ بنتی ہے، یعنی جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اگر اس طرف کو آپ موو کریں تو آپ کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ مہر گڑھ پڑے گا، جو دریائے سندھ سے دور ہے تھوڑا۔ لیکن لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو موہنجو دڑو ہے یہ دریائے سندھ کے کمپیریٹیولی قریب ہے۔ اب دریا اپنا راستہ بدلتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دریائے سندھ جو ہے وہ اتنا قریب سے ہی گزرتا تھا موہنجو دڑو کے۔ ہو سکتا ہے کہ دریائے سندھ جو ہے بالکل موہنجو دڑو کو چھو کے گزرتا ہو کسی سٹیج پہ، لیکن جو مہر گڑھ سویلائزیشن ہے اس کے اندر قدیم زراعت کے پروفس ملتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ لوگ زراعت کر رہے تھے۔ زراعت سے مراد ہے کہ وہ اکٹھے بس رہے تھے، وہ گاؤں یا قصبے کی شکل میں اس جگہ پہ بس رہے تھے، اور طرز زندگی جو ہے وہ موہنجو دڑو جیسا ہی ہے، کافی حد تک ملتا جلتا، موسم کے فرق سے ہٹ کر کے۔ دوسرا جو ہے وہ ہڑپا، جو کہ پاکستانی پنجاب ساہیوال کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ جو پروف ملتے ہیں، جو ثبوت ملتے ہیں، جو وہاں کے آثار ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ اسی طرح راجستھان انڈیا جو ہے وہاں پہ کالی بنگن ایک جگہ ہے، وہاں کے جو آثار ہیں، وہاں کا بھی طریقہ تعمیر، اینٹوں کا سائز، وہ سارا انہی جیسا ملتا ہے، ویسا ہی جیسا مہر گڑھ میں یا موہنجو دڑو میں ہے۔ پھر انڈین ریاست ہریانہ میں ایک جگہ جو ہے آثار قدیمہ کی بانا والی، وہاں پہ بھی جو پروف ملتے ہیں۔ دریائے سندھ کی دوسری طرف مہر گڑھ سے لے کے یہ جو تمام آثار ملتے ہیں ان شہروں کے، یہ اس زمانے کے پختہ بڑے شہر رہے ہوں گے۔ ان کا جو طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، کافی حد تک چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ تو اس سارے میپ کو جوڑنے کے بعد یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بستے تھے وہ دریائے سندھ کے اوپر بسنے والے لوگ جو ہیں ان کی تہذیب ہے یہ۔ حالانکہ یہ جو دو حوالے ہیں ہریانہ ریاست کے اور راجستھان کے، یہ دریائے سندھ سے کافی دور ہیں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک میتھیکل ریور، اسے کچھ جگہ پہ میتھیکل ریور کہا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آج بھی کہیں بہتا ہے زمین کے نیچے، مختلف اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ وہ ہے دریائے سرسوتی۔ جو میجر دو واٹر چینلز بنتے ہیں وہ دریائے سندھ، جس میں پنجاب کے سارے دریا شامل ہو جاتے ہیں پنجاب کے آخری حصے میں پہنچ کے، اور دوسرا ہے دریائے گنگا جو انڈیا کے اندر بہتا ہے۔ ان کے درمیان میں ایک اور دریا تھا جو پہاڑوں سے پانی لے کے اترتا تھا اور پھر رن آف کچھ میں جا کے سمندر میں اترتا تھا، کہ وہ دریا خشک ہو گیا، اور پھر دریائے سرسوتی اگر وہ تھا، اور دریائے سندھ کے درمیان میں اور دونوں طرف جو ہے یہ شہر بنتے ہیں جس کو آج ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے طور پہ جانتے ہیں۔ تو مہر گڑھ میں 7000 سال قبل مسیح جو ہے، یعنی آج سے کو 9000 سال پہلے کے زراعت کے پروف ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ زراعت ہو رہی تھی، اس کے مطابق لوگ جو ہیں وہ اکٹھے زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی تھی ایک جگہ، اور رک کے ٹک کے، اور اس کے لیے پانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو واٹر چینلز جو ہیں وہ دریائے سندھ کے علاوہ اور ایسا کوئی پانی کا پروف وہاں پہ نہیں ملتا۔ پھر جو ہے وہ جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے کو 5500 قبل مسیح سے 3300 قبل مسیح کے درمیان کا کو 2200 سال کا ٹائم پیریڈ، اس میں برتن بنانے کی انڈسٹری، دھاتوں کو آہستہ آہستہ استعمال میں لانے کی انڈسٹریز جو ہیں اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہ اتنی اولڈ چیزیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ آج سے 8000 سال کے ٹائم پیریڈ کے آس پاس وہ آغاز ہوتا ہے اس کا، اور کو 5000 سال آج سے پہلے تک کا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ تو وہ ایوالو کر رہے تھے، تو یہ سب معلومات یہاں پہ آپس میں کمیونیکیشن تھی ان شہروں کی، اسی لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی یہاں پہ ملی ہیں۔ تو وہ کرتے کرتے جو ابتدائی ہڑپائی دور ہے وہ 3300 BC یعنی 3300 قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس دوران میں ہمیں ثبوت ملتے ہیں کہ جی انہوں نے اوزان بنانے شروع کیے، سٹینڈرڈائزڈ وزن پہ چیزیں تولی جا سکیں۔ یہ جس طرح اینٹوں کا سائز ایک جیسا ہے، مختلف چیزوں میں معیار مقرر کرنا، سٹینڈرڈائزڈ کرنا انہیں۔ پھر سیلز کہ جی مہریں ہر علاقے کی یا ہر کاروبار کی، ہر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے مہریں ہیں مختلف، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے چیزیں سیل کی جاتی ہوں گی، سٹیمپ کی جاتی ہوں گی کسی نہ کسی فارم میں۔ لیکن اگین
بات وہی ہے جواد کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ملی آثار قدیمہ سے میسر آئیں اس خطے کے بارے میں، کنکلوسیو کچھ نہیں ہے. And they are open to interpretation. جی بالکل، ان کو مختلف زمانوں میں مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، یعنی جب دریافت ہوئی تب سے اب تک اس پہ کام ہو رہا ہے. سو ان اے وے بہت سی چیزیں مسٹری ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کل کو آثار قدیمہ کا کوئی ایسا پروف، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ایویڈنس سامنے آ جائے جس سے ہم اس کو فردر ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہوں. اور پھر جواد جو ٹائم آتا ہے وہ آتا ہے 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ والا 700 سال کا ٹائم پیریڈ، یہ عروج ہے ہڑپا کا، موہنجو کا، انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک عروج ہے. آج سے تقریباً 4600 سال پہلے سے لے کے تقریباً کوئی 4000 یا 3900 سال آج سے اس کا ڈسٹنس بنتا ہے. سو دیکھیں تاریخ میں ہزاروں سالوں کا سفر جو ہے وہ ہم کیسے گفتگو میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا، تو وہ پیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے. موہنجو داڑو کی باقاعدہ دریافت کب ہوئی؟ جب باقاعدہ دریافت کا اعلان جو ہے وہ 1924 میں کیا گیا، لیکن یہ دریافت نہ جانتے ہوئے 1856 میں ہو چکی تھی. وہ کیسے؟ جواد ہوا یہ کہ وہ جو چوروں کا ٹولہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سب کانٹیننٹ میں لوٹنے آیا تھا، موہنجو داڑو کے قریب سے وہ ریلوے ٹریک گزارتے ہوئے انہوں نے کوئی 4500 سال پرانی اینٹیں جو ہیں موہنجو داڑو کے آثار کی وہ اٹھا کے تو ریلوے ٹریک بنانے میں استعمال کر لی. اینڈ دے ڈڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. ویسے ان کو پتا ہوتا تھا، وہ خاص بودر بھی نہیں کرتے تھے وہ اس طرح کی چیزوں میں. اس وقت اپنا کام ٹریک بننا چاہیے تاکہ ریسورسز کو سمیٹا جا سکے. تو 1856 میں جب ٹریک یہاں سے گزرا تو انہوں نے اینٹیں وہ وہاں پہ استعمال کی، اور اس کے بعد بھی کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی سویلائزیشن دفن ہے جس کی اینٹیں کسی ایک کونے سے ریت ہٹی یا کہیں سے باہر آ رہی تھیں، ان کو نظر آئیں، انہوں نے وہاں سے اٹھا کے استعمال کر لی. تو رکھال داس بینرجی کی بدھ اسٹوپا کی جو تلاش تھی اس دوران میں ایک اتنی پرانی تہذیب جو ہے وہ نیچے سے نمودار ہو گئی، بلکہ ایک پورا شہر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا زمین کے نیچے سے. تو 1924 میں جان مارشل نے پھر اس کا اعلان کیا کہ جی ہم نے ایک قدیم شہر جو ہے وہ یہاں دریافت کیا ہے جس کے آثار یہاں پہ موجود ہیں. اچھا عثمان، موہنجو داڑو میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کی لائف ان جنرل کیسی تھی؟ وہ کیا کام کرتے تھے؟ رہن سہن کیا تھا ان کا؟ جواد 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جب پیک تھا اس شہر کا، آپ ذرا نکلیں یہاں سے باہر اور یورپ جائیں جو آج دنیا کو ہر طرح کی تہذیب سکھانے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں انتہائی غیر منظم قبائلی انداز کی زندگی گزار رہے تھے، جس میں کوئی چیز بھی آرگنائزڈ نہیں تھی. نہ زراعت آرگنائزڈ تھی اس طرح سے، نہ غلہ بانی آرگنائزڈ تھی، نہ ان کا کوئی پولیٹیکل سسٹم اس طرح سے آرگنائز تھا. کوئی ترتیب جو ہے وہ میسر موجود نہیں تھی. 3 ہی علاقے تھے جہاں پہ یہ ساری ترتیبیں پائی جاتی ہیں: عراق موجودہ، مصر اور موہنجو داڑو یا انڈس ویلی سویلائزیشن. اور وہ کتنے آرگنائزڈ تھے؟ آپ نے کہا جی لائف ان جنرل. آپ امیجن کریں کہ اس زمانے میں ناک کی سیدھ کی سڑکیں تصویری شکل میں بھی موجود ہے، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو وزٹ کر سکتے ہیں اس کو، کہ جی بالکل وہ ناپ تول کے اشاری نظام کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے. تو کتنی سوفسٹیکیٹڈ یا کتنی ایوالوڈ لائف تھی ان کی کہ اینٹوں کا سائز ایک جیسا، تعمیرات ہیں تو وہ ایک لائن میں رکھ کے ہو رہی ہیں، سائز بلڈنگز کا جو ہے وہ کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہے اس کے اندر ہائٹ کا، وہ ایک جیسی بلڈنگز ہیں، ایک جیسے کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ آج کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں ان میں 19ویں صدی تک نکاسی آب کا گھروں میں نظام موجود نہیں تھا. کوڑا گلیوں میں پھینکا جاتا تھا، پانی کے نکاس کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا 19ویں صدی تک. اور جواد وہ لوگ آج سے 4500 سال پہلے آرگنائزڈ نکاسی آب کا سسٹم، سینیٹیشن کا پراپر سسٹم موجود تھا. زیر زمین نالیاں جو سڑکوں کے اندر پانی لے کے جاتی تھیں، ڈمپ واٹر جو ہے یعنی جو ضائع کیا ہوا پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے وہ بھی، اور تازہ پانی لانے کے لیے بھی نالیاں ہیں. تازہ پانی بھرنے کے تالاب جو ہیں وہ اس ترتیب سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ نالیوں کو فیڈ کرتے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ آج سے 4500 سال پہلے ایک ایسا معاشرہ جی رہا تھا کہ جو آج ہم واٹر ٹینک گھر میں بھرتے ہیں یا سوسائٹی کا ایک واٹر ٹینک ہوتا ہے، وہاں سے پانی آنا شروع ہوتا ہے، وہ ہر گھر استعمال کرتا ہے اور پھر اس کا پانی سیوریج میں جاتا ہے، وہ ایگزیکٹلی اس سہولت سے آشنا ہی نہیں تھے. سب استعمال کر رہے تھے اسے بغیر اس کے کہ جی کون امیر ہے کون غریب ہے. پورا سٹی جو ہے وہ اس طرح سے آرگنائزڈ ہے. پھر دا گریٹ باتھ کے نام سے ایک بہت بڑا تالاب ہو سکتا ہے وہ
مذہبی رسومات کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ تالاب جو ہے وہ پانی کی سٹوریج کے لیے ہو گئی ہے، ایمرجنسی کے طور پہ اس میں پانی سٹور کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کا واٹر چینل ایسا ہو جو اس تالاب کو فل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، جو یقیناً بنایا گیا ہوگا، اور پھر وہاں سے پانی جو ہے باقی لوگ اپنے استعمال کے لیے لے کے جاتے ہوں یا جانوروں کو پلاتے ہوں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کنکلوسیو نہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ ترتیب دیکھ کے اگر زیر زمین نالیاں موجود ہیں، گھروں کے اندر پانی کا استعمال اور اس پانی کا آنے کا اور جانے کا نظام موجود ہے، تو وہ لوگ کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوں گے، یہ انجینئرنگ میں وہ کتنے کلیئر تھے۔ بہت بڑی بڑی بلڈنگز، بہت بڑے بڑے ٹاورز انہوں نے نہیں بنائے، محلات نہیں بنائے، لیکن جو بنایا ہے اس کی پریسیجن، اس کی فنش، اس کے اندر سہولیات کا موجود ہونا، وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ آج کے زمانے سے بہت سارے خطے جو آج سے 200 سال 150 سال پہلے جہاں نہیں پہنچ سکے تھے، وہ آج سے 4500 سال پہلے پہنچ چکے تھے ہمارے اس خطے کے لوگ۔ اور اس سے تو عثمان مجھے ایک بہت عجیب سرپرائزنگ فیکٹ ہے، وہ یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اس طرف پیرامڈز بن رہے تھے تو پیرامڈز ایک تسنع کی علامت بھی تھے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مہارت کو لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کرنے کے لیے ایکچوئل ہیومن یوٹیلیٹی کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ لیکن جب ایوالو ہونے کے پروسیس میں ایک ہے ٹیکنالوجی کو ایوالو کرنا، ایک ہے کسی انسان کا اپنے سوچنے کا طریقہ ایوالو کرنا، تو یہ اس بات کو یقیناً ثابت کرتا ہے کہ اگر وہاں پیرامڈز بن رہی ہیں اتنی بلند، ان کا اپنا کوئی ریلیجس کوئی اور بیک ڈراپ رہا ہوگا جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے تھے۔ ہم اس کو بالکل بھی تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں کے لوگ انہی ریسورسز کو، انہی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز کو کن چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اس میں ایک اور بڑا امیزنگ جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ایکویلٹی، کہ شہر کے 2 حصے ہیں، ایک ذرا بلند اور دوسرا کم بلند ہے، تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید بلند حصے میں کمپیریٹیولی جو آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ رہتے ہوں گے اور باقی میں عام شہری جو ہیں وہ بستے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق رہا ہو، وہ بہت نامنل سا ڈفرینس ہے۔ سو بہت ہی زبردست زندگی رہی ہوگی موہنجو دڑو میں۔ اور پھر ایک اور چیز کو جو ظاہر کرتا ہے، دیکھیں فائنینشیل جو سیکیورٹی ہے، یعنی فوڈ کی سیکیورٹی، ادروائز سیکیورٹی حملہ آوروں سے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ جی کوئی ایسا قحط کو خدشہ نہیں ہے، خوشحالی کی علامت نظر آتا ہے موہنجو دڑو اس زمانے کا۔ کیوں؟ وہ کوئی بہت آرگنائز بڑا بنا ہوا قلعہ نہیں ہے کہ جی حفاظت کے لیے کوئی بہت بڑے بڑی دیواریں اٹھانی پڑیں اور اس پہ لوگ حملہ آور نہ آتے ہوں ان سے روکنے کے لیے، میننگ دیٹ کہ ارد گرد کے لوگوں سے بھی انہیں کوئی بہت بڑا خدشہ نہیں تھا۔ ان کا جو ترتیب ہے زندگی کا، 40,000 لوگوں کا شہر اس زمانے میں ایک بہت بڑا شہر تھا، تو 40,000 آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے کچھ سسٹم ڈپلائیڈ تھا، تو ان کو پانی، ان کو خوراک، ان کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پہنچانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ موجود رہا ہوگا، اور اس کے تحت ہی وہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے۔ آج یورپ کے اندر بہت سارے ایسے شہر ہیں جن کی آبادی آج بھی 40,000 ہے اور وہ نون سٹیز ہیں۔ سو اس زمانے میں 40,000 لوگوں کا ایک شہر جو ہے وہ آباد ہے، تو وہ محفوظ ہے، وہ خوراک کی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ خوشحال ہیں باقی ضروریات زندگی کے حساب سے بھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جی ان کا طرز زندگی جو ہے وہ کیسا رہا ہوگا۔ کپاس کی کاشت سے وہ بالکل آشنا تھے، اور وہ کپاس کو کاشت کرتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والا جو روئی ہے اس سے وہ کاٹن کے کپڑے بناتے تھے، اور وہ کاٹن کے کپڑے پہنتے تھے۔ اگین اس خطے میں بسنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا تھا کہ یہ ایک ایسا پودا ہے جس سے روئی حاصل کر کے اس سے کپڑا بنایا جا سکتا ہے، اور اس کپڑے سے موسم کی مناسبت کے مطابق ڈھیلے ڈھالے آسان آرام سے پہنے جانے والے کپڑے جو ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ تو اون میجر سورس تھا، لیکن جو گرم علاقے ہیں یہ تقریباً گرم علاقے ہی بنتے ہیں نا، پورا سب کانٹیننٹ جو ہے یہ جنرلی یہاں پہ گرمی کا درجہ حرارت جو ہے وہ سردی بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے آتی ہے، گرمی زیادہ ٹائم کے لیے آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے 4,500 5,000 سال پہلے کپاس کی کاشت کو ڈی کوڈ کر لیا تھا، اور اس کاشت کے نتیجے میں وہ لباس بھی کپاس کا استعمال اپنے لباس میں کرتے تھے۔ اور جواد سب سے جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے موہنجو دڑو سے سندھ سے میسوپوٹیمیا عراق تک تجارت بھی ہوتی تھی۔ صحیح، یعنی وہ جو ویل کی ایجاد ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن کے جو مینز ہیں، وہ جب تجارت ہو رہی ہے تو یہ انفارمیشن، یہ نالج بھی ایکسچینج ہو رہا ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں۔ پھر تجارت ایک اور چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ وہ اجناس یا وہ چیزیں کسی نہ کسی فارم میں پروڈیوس کی جا رہی ہیں جو وہاں نہیں پروڈیوس ہو رہی، تبھی تو تجارت ہوگی کہ جی ہم ایک چیز ایسی بناتے ہیں جو آپ نہیں بناتے، تو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے اور آپ سے یہ چیز لیں گے۔ کرنسی کا سسٹم، بارٹر سسٹم، یہ کیا تھا؟ یہ کلیئر نہیں ہے۔
لیکن جو کھلونے اور کچھ اور وہاں سے چیزیں ملی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جی بیل جو ہیں ان کی شکل کے کھلونے اور ان بیلوں کے پیچھے کارٹس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے مینز بھی انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے تھے۔ اور اگر میں غلط نہیں تو موہنجو داڑو ہے، ادھر ہڑپا ہے، ان کے درمیان جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ شاید ریور کا جو چینل ہے اس کو بھی وہ استعمال کرتے ہوں گے۔ جواد یہ کسی حد تک پلازیبل تھیری لگتی ہے، کیونکہ ہڑپا کے قریب سے بھی واٹر چینلز جو ہیں وہ دو گزرتے ہیں، ایک طرف دریائے ستلج ہے اور دوسری طرف دریائے راوی ہے، یہ جا کے دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں اور پھر دریائے سندھ جو ہے وہ موہنجو داڑو کے قریب سے گزرتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ فاسٹسٹ مین کشتی انسان بنا چکا تھا اس وقت تک، اور فاسٹسٹ مین جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا اگر کوئی رہا ہوگا تو وہ کشتیاں ہی ہوں گی۔ باقی جو ہے وہ ڈسٹنس کافی سارا بنتا ہے ان دونوں شہروں کے درمیان، تو دوسرے جو ہیں وہ مینز ہوں گے ضرور لیکن وہ سلو، وہ وہی ہے کہ جی ایک تجارتی قافلہ جو ہے اس نے موو کرنا شروع کیا ہے موہنجو داڑو سے ہڑپا کی طرف، تو درمیان میں آنے والی چھوٹی آبادیاں، چھوٹے قصبے یا کوئی اور جو ابھی ہو سکتا ہے کہ ان ارتھ نہیں ہوئے، بہت سی ایسی چیزیں سیلابوں نے کئی جگہ پہ اتنی جو ہے وہ مٹی کی لیئرز چڑھا دی ہوئی ہیں کہ یو نیور نو کہ کل کو کوئی اور شہر جو ہے وہ کہیں سے آن برآمد ہو گئے، جی یہاں پہ ایک اور شہر بھی موجود تھا جو اس سے بڑا تھا یا اس سے پرانا تھا یا اس سے چھوٹا تھا، یہ ہم ابھی نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ ان کے درمیان ٹرانسپورٹیشن وہ سلو ٹرانسپورٹیشن تھی۔ فاسٹسٹ مین اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے مطابق یقیناً یہی ہے، کیونکہ اس کے ثبوت ہمیں مصر میں بھی ملتے ہیں بوٹس کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن کے، اور عراق میں بھی ملتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے کوئی تاجر یا کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں میسوپوٹیمیا جا رہے ہیں اور وہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بوٹس استعمال کرتے ہیں، پانی کی جو روانی ہے اس کو ہارنس کر کے اس کو استعمال میں یقیناً لائے ہوں گے، اور یقیناً بوٹس استعمال ہوتی نہیں ہوں گی۔ بلکہ سندھ کے اندر ابھی بھی بہت سارے اس کے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بوٹس کے ذریعے اس کو آر پار کرنا ٹریول کیا جاتا ہے، اور دریائے سندھ پہ جہاں یہ پنجند کے مقام پہ اکٹھا ہوتا ہے، اس ایریا میں بوٹس پہ ریور کراس کرنے کا جو ایک عام سا جو تھا نا کہ جی ہر جگہ بریجز نہیں تھے، دو شہر ہیں جو ایک طرف بستا ہے دوسری طرف بستا ہے، تو وہ لوگ آنے جانے والے بستیاں شہر آنا ہے تو بوٹس ہی موو کرتی تھیں۔ یہ تو کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ ڈیکیڈز پہلے تک یہ آپریٹو تھی چیزیں۔ تو ہاں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفز ملتے ہیں اس میں واٹر چینلز میپ پہ دیکھے جائیں تو ستلج کے راستے، راوی کے راستے دریائے سندھ میں، اور دریائے سندھ سے پھر جو ہے وہ چونکہ یہ میدانی علاقہ ہے جواد، اس میں کوئی دریا اس طرح آ کے نہیں گرتا کہ جس طرح پہاڑوں میں کوئی دریا گرتا ہے کہ جی، تو یہ ایک سموتھ سیل کا ایک پیسج بنتا نظر آتا ہے ہمیں۔ اور پھر اسی طرح اگر دریائے سرسوتی کوئی دریا یہاں موجود تھا تو اس کو بھی ایک واٹر چینل کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی کراس کیا جاتا ہو ڈائریکٹ لینڈ میں، اور پھر اس دریا کو ٹرانسپورٹیشن مین کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو۔ بالکل صحیح۔ اینڈ یو نیور نو کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہو کسی سافٹ فارم میں جو ریگولر بوٹس چلاتی ہو لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہسٹری میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے، یہ اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ جی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں کشتیاں استعمال ہوتی۔ اچھا، موہنجو داڑو کا رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ اس طرح کے جو شہر آباد ہوئے ان کا پولیٹیکل سسٹم کیسا تھا؟ اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اگین وہی بات جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیں آج کچھ ایسے مجسمے ملے جن سے اندازہ یہ لگایا گیا کہ جی شاید یہ اس طرح کا مذہب جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہوں گے۔ بلڈنگز کے اندر کوئی ایسی بنی ہوئی چیزیں ملیں جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ شاید آگ سے جڑا ہوا کوئی مذہب ہوگا، تو اس میں نہ کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کس چیز کی پوجا کرتے تھے، کس بلیف سسٹم کے ساتھ وہ موو کر رہے تھے۔ عثمان یہاں پہ میں ایک نشاندہی کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تھیری ہے کہ جو ہندو ریلیجن ہے اس کے آثار بھی یہاں سے ملتے ہیں۔ لیکن کے بعد یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس کے ایویڈنسز موجود ہیں اس کا تذکرہ مہر گڑھ کی سویلائزیشن سے مہروں سے شروع ہوتا ہے، کچھ 7000 قبل مسیح سے، اور یہاں پہ بھی اسی طرح ایوالو ہوتا نظر آتا ہے۔ 2600 قبل مسیح میں وہ پیک پہ ہے۔ جو ہندو مذہب کی روٹس ہیں وہ اس کے بعد کے ٹائم پیریڈ میں گراؤنڈ ہوتی ہیں۔ جواد اس میں جو ایویڈنسز ملے مذہبی وہ چند جو ہیں وہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف تشریحات ہیں، ہم کلیئرلی کچھ نہیں بتا سکتے۔ فار انسٹنس پشوپتی کا جو مجسمہ ملا اس کو جان مارشل نے کہا کہ جی یہ غالباً ہندو جو شیوا ہے ان کا مجسمہ رہا ہوگا، تو یہ اس نے ڈیفائن کیا جو کہ خود ہندو بھی نہیں ہے، ایک اندازہ لگایا، اور اس کے اوپر پھر آہستہ آہستہ اس تشریح کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جی شاید ایسا ہی رہا ہوگا۔ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، طے نہیں ہوا۔ پھر مدر گاڈس کا جو مجسمہ ملا اس میں بھی یہی کہ جی کیا وہ مدر گاڈس کو اسی طرح جس طرح باقی کلچرز میں، اب اگین ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جواد، اس ساری دریافت کو سکیل کرنے کے لیے
جو لوگ کر رہے تھے اس کے نام رکھ رہے تھے، تشریحات اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سب کے پاس اسکیل جو موجود تھا وہ تھا میسوپوٹیمیا اور مصر کا. وہاں سے ڈرائیو کر رہے تھے وہ چیزوں کو. اس کی بنیاد پہ انہوں نے مختلف چیزوں کو مختلف نام اس وقت دے دیے اور وہیں سے کانسیپٹس بن گئے. تو کسی کی کوئی ریلیجس ایفیلیشن یا کسی کا جو بیک ڈراپ ہے اس کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک کلیئر پکچر یہ ہے کہ جی فائر آلٹرز ملے ہیں تو وہ کالی بنگن میں ملے ہیں، موہنجو دڑو میں اس طرح سے نہیں ملے، یا اس طرح سے ان کی موجودگی اتنی کلیئر نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو موہنجو دڑو میں ملے ہیں فائر آلٹرز کیا وہ آتشی قربان گاہیں ہی تھیں، وہاں پہ کوئی آگ کی پوجا کی جاتی تھی اور قربانی دی جاتی تھی، یا وہ کوئی ریلیجس گیدرنگ سرے سے تھی بھی یا کہ نہیں تھی، کوئی سوشل گیدرنگ کا طریقہ تھا، یا کوئی بھٹی تھی جس میں کوئی چیز پکائی جاتی تھی، کوئی بنائی جاتی تھی، ڈھالی جاتی تھی، یا کوئی اور لوگوں کا کوئی ریچول تھا جس پہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، گپ کرتے تھے، یا سردیوں میں اسے استعمال کرتے تھے. کوئی کلیئر بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن 3-4 جو چیزیں ملیں جن سے اخذ کیا جاتا ہے کہ مذہب ان کا کیا رہا ہوگا. وہ پشوپتی کا مجسمہ جس کو پروٹو شیوا کا نام دیا بعد میں جان مارشل کی ڈیفینیشن کے بعد، مدر گاڈس کا مجسمہ جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاید وہ مدر گاڈس کی پوجا کرتے تھے. نتھنگ از کلیئر. اور تیسرا یہ کہ جی ہمیں اس پورے خطے کے اندر کچھ جگہوں پہ آتشی قربان گاہیں یعنی فائر آلٹرز ملے ہیں جہاں پہ قربانی کہ جی آتش کی پوجا کی جاتی ہے یا آگ جلائی جاتی ہے اور اس پہ قربانی دی جاتی ہے کسی جانور کی یا مے بی ٹو سم ایکسٹینٹ اگر سوچا جائے تو انسان کی. لیکن اس خطے میں انسانی قربانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس لیے مشکل لگتا ہے کہ یہاں پہ بسنے والے لوگ جو ہیں وہ باقی معاشروں سے مختلف ہیں کچھ حوالوں سے، برابری کی سطح پہ یقین رکھتے ہیں. مثلا مصر میں جو انسانی قربانیاں دی جاتی تھیں پری ہسٹورک ٹائمز میں، اس میں وہ غلام کو قربان کیا جاتا تھا. تو وہ مارجن ڈفرنس جو ہے نا سوسائٹی کے اندر وہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہمیں ان کے رہنے سہنے کے طریقے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کلاس ڈفرنس نہیں تھا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ جی ہاں غلام کو یا کسی جونیئر سوشل سٹیٹس کے آدمی کو پکڑ کے کہا جائے کہ جی اس کی قربانی دینی چاہیے. اگر وہ آتشی قربان گاہیں یا فائر آلٹرز تھے بھی تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کی قربانی دی جاتی ہو. کس کی کوئی بندہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں کوئی بایولوجیکل آرکولوجیکل ایویڈنس موجود نہیں ہے. سو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کس کی پوجا کرتے تھے، کہاں سے وہ ڈرائیو کرتے تھے اپنی جو انرجی ہے مذہبی، اس کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں ہے. یہ سب اندازے ہیں، یہی 100 سال قبل ملنے والے جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پہ. صحیح. اور اس پہ بھی اگین کہ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو کوئی ایسا چیمبر کھل جائے، کسی جگہ کوئی ایسی چیز نکل آئے جس سے یہ پتہ چل سکے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی خاص تحریر نہیں ملی یہاں سے جس سے اندازہ کیا جا سکے کہ یہ ان کا تحریری نظام تھا اور یہ اس کے ریکارڈز موجود ہیں جن کو اسٹڈی کیا جا سکے. اور جو ملے ہیں وہ بہت کم ہیں اور وہ ڈیسائفر ہو نہیں سکے ہیں. وہ سمبلز ہیں لیکن وہ اتنے کم ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے کیا ڈپکٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ مصری تہذیب میں ہمیں جو ہے لینگویجز اس زمانے کی لکھی ہوئی جو سمبولک لینگویجز ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، یا میسوپوٹیمین سوسائٹی کے اندر جیسے ہم کوڈ آف ہمورابی کی بات کرتے ہیں تو وہ ریڈیبل ہے، پڑھا جا سکتا ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. کیونکہ اس دوران میں جو 5000 7000 6000 سال پہلے سے سفر شروع ہوا میسوپوٹیمیا میں یا مصر میں، اس کے درمیان وہ تان ٹوٹی نہیں. شہر بنے اجڑے مختلف جگہوں پہ قریب انہی آثار پہ بنتے بگڑتے ضرور رہے، تباہ ہوتے رہے، فتح ہوتے رہے، لیکن اس میں کنیکٹیوٹی ہے ایک کہ لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن نالج کسی نہ کسی فارم میں پیس آن کرتے رہے. دوسرا بہت سارا ریٹن ڈیٹا اویلیبل ہوا تو اس سے اندازہ لگایا گیا کہ جی اوکے فائن، اگر اس چیز کے بارے میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے ان سمبلز کے ساتھ تو وہاں جو سمبلز ہیں وہ اس سے میچ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا. ان لینگویجز کو ریکریٹ کیا گیا. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ملا ابھی تک. انڈس ویلی سویلائزیشن کے جتنے بھی آرکیولوجیکل پروفز ہیں تاریخ سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں زمین میں سے، ان آثار قدیمہ میں سے ایسی کوئی تحریری شکل سامنے نہیں آئی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ تحریر ہے، اور ان تحریروں سے پھر اندازہ لگایا جائے کہ یہ لوگ کس چیز کی پوجا کرتے تھے. اگین جنرل جو میں اسے مسکنسیپشن ہی کہوں گا کہ یہ ایک اندازے کے طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندو مذہب جو ہے وہ فالو کرتے تھے. یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ وہ کون سا مذہب فالو کرتے تھے، لیکن یہ ضرور طے ہے کہ وہ لوگ خاصی حد تک امن پسند اور ایکویلٹی کے قائل تھے. امن پسندی کا جو ہے وہ ثبوت یہ ہے کہ جی ہتھیار آپ کو نہیں ملیں گے ان سوسائٹیز کے اندر. بنیادی ضرورت کے ہتھیار جو ہیں کہ جی وہ استعمال کی کچھ چیزیں رہیں،
لیکن کوئی ایسے فائٹرز کے طور پہ استعمال ہونے والے اوزار، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اوزار ملتے ہیں، ہتھیار نہیں ملتے. اوزار کا ہونا ایک اور چیز ہے، ہتھیار ملنا، وہ ہنٹنگ کے لیے جو ٹول یوز کرنا ہے آپ نے، اسے آپ اوزار اگر کہہ لیں تو وہ ہتھیار نہیں ہے. اتنا کوئی خدشہ نہیں تھا ان کو کسی سے، وہ امن پسند لوگ تھے، مل جل کے رہنا جانتے تھے اور برابری کا جو ہے ایکوالٹی پہ بلیو کرتے تھے. اور عثمان، آپ کی ہی بات سے ایک اور بڑا اچھا ایک سرپرائزنگ فیکٹ جو ڈیڈیوس ہوتا ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کہیں سے فائر آلٹرز مل رہے ہیں، کہیں سے مدر گاڈس مل رہے ہیں، کہیں سے پشوپتی کا مجسمہ مل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو آرگنائزڈ فارم آف ریلیجن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی تو ایک اسٹیریوٹائپ ہے. این ممکن ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے اس میں آرگنائزڈ فارم آف ریلیجن ہو ہی نہ. یہ بالکل ممکن ہے جواد، لیکن دیکھیں ریلیجن جو ہے وہ بلیف سسٹم ہے، لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پریکٹیکل فارم بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جی کیا اس کا سٹرکچر ہے، کس طرح سے سوشل سٹرکچر کیسے کھڑا ہوگا. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ ود ریلیجس سٹرکچر اور ود آؤٹ، جو ان کا سوشل سٹرکچر تھا وہ بڑا نیٹ، بڑا اچھا، آج کے زمانے سے بھی کچھ چیزوں میں وہ بہتر محسوس ہوتے ہیں. کلاس سسٹم نہیں ہے، سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں، ایکویلٹی ہے، بار بار ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی معاشرے کا جو فیبرک تھا وہ اتنا اسٹرانگلی نیٹڈ تھا ود ریلیجن اور ود آؤٹ ریلیجن. انہوں نے کم از کم معاشرے کے مسائل جو ہیں وہ ان کو ریزالو کر لیا ہوا تھا. روحانی مسائل کا نہیں پتا ہمیں کہ انہوں نے کس طرح سے حل کیے ہوں گے، یا جو اپنے اندر کے اطمینان کے مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ کار جو اس میں بڑا بیلنس نظر آتا ہے. تو وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی آفاقی مذہب یا دوسرے مذہب، جو بنیادی آئیڈیا ہوتا ہے وہ تو یہ نا کہ جی امن پسندی، ساتھ رہنا، مل جل کے ایک دوسرے کو سپیس دینا، شیئرنگ، یہ سارے ایلیمنٹس وہاں نظر آتے ہیں ہمیں. تو یہ جواد ابھی تک کی معلومات کے مطابق، اگین کوئی پتہ نہیں کہ جی کل کلاں کو کہیں سے کوئی اتنا بڑا ٹیکسٹ فارم میں کوئی ڈیٹا نکل آئے جس کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں آرکیولوجسٹ، اور اس کی بنیاد پہ یہ طے کیا جا سکے کہ جی یہ بالکل ان کا طریقہ عبادت جو ہے وہ یہ تھا، وہ آگ کو پوجتے تھے، وہ ان گاڈز کو پوجتے تھے، وہ مدر گاڈز کو پوجتے تھے، وہ کس کو فالو کرتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس مذہب کو فالو کرتے تھے، یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ہاں کوئی سسٹم کیا تھا مذہب کو آپریٹ کرنے کا، کہ کوئی پریسٹ تھے، کوئی اس کے اندر وہ مذہب کو چلانے والے لوگ الگ تھے، یا انہوں نے کو اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں. اچھا، اس میں یہ بھی بات نکلتی ہے کہ اگر اتنا منظم نظام ہے تو اس منظم نظام کے پیچھے کوئی پولیٹیکل سسٹم بھی موجود ہوگا. پولیٹیکل سسٹم کے آثار ہمیں کیا ملتے ہیں موہنجو-داڑو کے؟ جس زمانے کے جو لوگ ہیں اس زمانے کے پیرلل جو سکیل ملتا ہے ہمیں، اس سکیل کے مطابق تو یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. صحیح. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مہریں بھی بنا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، آپ اوزان بنا رہے ہیں اور ان اوزان کو استعمال کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ کر رہے ہیں، آپ نے کسی نہ کسی فارم میں تقسیم کا نظام بھی بنایا ہے، آپ نے کسی نہ کسی فارم میں تعمیر کا نظام بھی بنایا ہے، نکاسی آب کا نظام بھی بنایا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ ہاچ پاچ کیا گیا ہو کہ جس کا جو دل کرے وہ کرنا شروع کر دے. کام تو بانٹے گئے نا کسی نہ کسی ترتیب میں. تو جو بانٹے گئے کام ہیں جب وہ آرگنائز ہو گئے، ایک سسٹم ڈپلوائے آپ نے کر دیا، تو وہ ایک سسٹم کی شکل میں تو سامنے آ گیا. اس کو پولیٹیکلی کنٹرول کون کرتا تھا؟ کوئی ایک کمیٹی ہوتی تھی، کوئی بادشاہ تھا، کوئی سردار تھا، اس کی سلیکشن کا کیا طریقہ کار تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت میسر نہیں. دیکھیں کوئی وہ نہیں ملا کہ جی یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ دربار ہے، یہاں پہ سردار یا بادشاہ سلامت تشریف رکھتے ہوں گے. ابھی تک ہو سکتا ہے کوئی شہر ایسا انرتھ ہو جائے جہاں پہ، لیکن جو پروف ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگ بہت حد تک لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی پہ جی رہے تھے، اور کوئی کمیٹیز کی فارم میں انہوں نے کچھ، یہ اندازہ بھی ہے کہ شاید تاجر جو کنٹرول کرتے تھے تجارت کو، بزنس مین جو تھے، ان لوگوں کی کوئی باڈی رہی ہوگی جو فائنینسز جنریٹ کرتے تھے، ریسورسز جنریٹ کرتے تھے، ان لوگوں کی ایک باڈی ہوگی جو کام بانٹتے ہوں گے لوگوں کو. یا یہ ہوگا کہ جی اپنے اپنے طور پہ سافٹلی کوئی انہوں نے ڈیموکریسی کا کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ جس میں رولز ڈیفائنڈ تھے، اور ان رولز میں کوئی اپنے انٹرسٹ کے مطابق یا اپنی کیپیبلٹی کے مطابق پرفارم کرنا شروع کرتا تھا. جو ہے نا جی سرداری نظام، پولیٹیکل سسٹم، کوئی یونان کا، کوئی میسوپوٹیمیا کا یا مصر کا، وہاں سے ڈرائیوڈ کوئی چیز ہمیں یہاں نہیں ملتی. یعنی کہ ہمیں کوئی پیلس، کوئی تھرون یہاں پہ نہیں ملتا. جی بالکل. پیلس تو کیا، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو پرومیننٹلی کہا جا سکے کہ جی یہ کسی ایک انڈیویجول کا ایسا گھر ہے جو الگ بنا ہوا ہے یا جو باقیوں سے مختلف ہے، بہت مختلف ہے. سو پیلس اور کئی منزلہ عمارتیں اور وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لہٰذا نہ تھرون ہے، نہ پیلس ہے،
نہ کوئی ایسا قبروں کا نظام ایسا ملتا ہے کہ جی جس میں یہ پتہ چلے کہ جی یہ کوئی شاہی نظام تھا، کوئی سرداری نظام تھا، کوئی الیکٹورل سسٹم تھا، ایسا کوئی پروف ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے جواد کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا ڈیفائن ضرور کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو قابل ہیں، جو ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں، وہ طے کریں کہ کون کون سا کام کس کس کے ذمہ لگایا جائے گا. انہوں نے سسٹم کھڑا کیسے کیا ہوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی طریقہ کار کیا تھا ان کا ان لوگوں کو چننے کا، یہ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انجینئرنگ کا کام ڈیفائنڈ تھا، اینٹیں بنائے گا کون، لگائے گا کون، اس کی پروسیجر، اس کی ٹریننگ، اس کی ایک ترتیب موجود تھی. نکاسی آب کا کام پانی کون بھرے گا، کون لائے گا، کاشتکاری کون کرے گا. 40,000 لوگوں کے ایک شہر کو فیڈ کرنے کے لیے آرگنائزڈ اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم سیلابی پانی پہ صرف اعتماد کریں گے تو اس سال فصل ہو گئی، اگلے سال کا پتہ نہیں ہے. نہیں، انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ وہ پورا سال اگلی فصل آنے تک اور اس سے اگلی فصل آنے تک سب لوگوں کو فیڈ کرنے کا نظام ان کے پاس موجود تھا. لیکن عثمان وہ پریسٹ کنگ کا مجسمہ بھی تو ملتا ہے. اچھا جو پریسٹ کنگ جو ہے اس کو بھی تو نام دریافت کے بعد کے لوگوں نے ہی دیا، یعنی جان مارشل نے نام دیا اسے کنگ پریسٹ. اور وہ کانسیپٹ جان مارشل نے کہاں سے لیا؟ وہ لیا میسوپوٹیمیا سے. پریسٹ کنگز کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے اس نے اٹھایا اور اس سے اندازہ لگایا کہ جی یہ کنگ پریسٹ ہے. جان مارشل نے انسپریشن لی میسوپوٹیمیا کے پریسٹ کنگز سے اور اس کو مجسمے کو نام دے دیا جی کنگ پریسٹ. اور مارٹیمر ویلر نے بعد میں اس کا نام جو ہے وہ پریسٹ کنگ رکھ دیا. تو یہ آرکیولوجسٹ جو ہیں یا دریافت کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے نام دیا اس کو. مطلب اس کے پیچھے بھی کہانی وہی ہے کہ اتنی آرگنائز سوسائٹی ہے تو کوئی نہ کوئی کنگ تو ہوگا ہی. کوئی اندازہ ہی لگایا انہوں نے کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، حالانکہ اس چیز کو کوئی اور چیز بیک نہیں کرتی. نہ کوئی رہائش کا طریقہ، اگر کوئی کنگ تھا تو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ یہ کنگ ہے یا یہ رولر ہے؟ کوئی اور پروف نہیں ملتا. بس اس کا نام رکھ دیا انہوں نے اس مجسمے کا کہ جی یہ جو ہے یہ دکھنے میں ذرا لگ رہا ہے تھوڑا کہ یہ شاید کنگ ہوگا، اور اس کنگ کا نام جو ہے جی وہ ہوگا کنگ پریسٹ. اور لیٹر آن پھر اسے پریسٹ کنگ کیا گیا. جیسے سارگن آف اکاد کی بیٹی تھی اینا ڈوینا، تو اس نے اس کو وہ کیا تھا پریسٹس ڈپیوٹ کیا تھا، ڈپلوائے کیا تھا کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تو یہ وہاں سے وہ کانسیپٹ انہوں نے اٹھایا ہوا کہ وہاں پہ پریسٹ کنگز ہوتے تھے تو وہ اسی اسکیل پہ رکھ کے یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ کنگ پریسٹ ہے، جو بعد میں پریسٹ کنگ کہلایا. اب جو بعد اس کا نام تو پریسٹ کنگ بن گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جی پریسٹ کنگ اگر مل رہا ہے کہ بڑا خوبصورت تراشا ہوا ایک مجسمہ ملا، وہ چونکہ اس کی فنش بہت زبردست تھی تو اس کو پریسٹ کنگ کہہ دیا گیا. وہیں مدر گاڈس کا مجسمہ بھی مل رہا ہے کہ یہ بڑا سپیریئر مجسمہ ہے تو یہ کنگ ہوگا، یہ ہے تو یہ مدر گاڈس جیسا دکھتا ہے تو یہ مدر گاڈس ہوگا. اور پھر ڈانسنگ گرل کا مجسمہ بھی ملتا ہے. تو یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں سے 3 مجسمے بنیادی طور پہ سامنے آئے ہیں، اور وہ تینوں جو ہیں وہ اندازے سے تینوں الگ الگ جو ہے پروفیشن سے ہیں. اور چوتھا مجسمہ جو ہے وہ پشوپتی کا، جس میں ایک یوگی انداز میں بیٹھا ہوا شخص ہے جس کے ارد گرد اور اینیملز بھی ہیں. سو یہ ڈائیورسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی جہاں ایک جانوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا یوگی کے انداز میں ایک شخص ہے، اور دوسری طرف جو بڑا ریفائنڈ جس کو ان کا اندازہ ہے کہ یہ شاید کنگ تھا اور وہ پریسٹ بھی تھا. اب یہ ڈیفینیشن دیتے ہوئے انہوں نے کیا سوچا یہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ 2 جو خواتین کے مجسمے ملتے ہیں ان میں ایک کو مدر گاڈس کی جگہ ملتی ہے اور جو چوتھا ہے وہ ڈانسنگ گرل کا مجسمہ ہے. تو 1971 کے بعد جب شملہ معاہدہ ہوا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جی نوادرات جو ہیں ان کی بھی تقسیم ہونی چاہیے. تو اس تقسیم کے دوران بھٹو صاحب نے کہا کہ جی یہ تقسیم بھی ہونی چاہیے. تو اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ جی آپ ایک چیز چوز کر لیں، کون سی آپ لیں گے ان میں سے؟ تو بھٹو صاحب نے پریسٹ کنگ کا جو مجسمہ ہے وہ کہا کہ جی یہ پاکستان کے حصے آنا چاہیے، اور وہ کراچی کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح جو دوسرے مجسمے ہیں اس میں پشوپتی کا مجسمہ اور ڈانسنگ گرل کا مجسمہ وہ انڈیا کے میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جواد اگین وہی بات ہے کہ یہ 3-4 جو مختلف مجسمے ملتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک کنگ کو یا کسی پریسٹ کو ایک مقام بلند حاصل ہے تو دوسری طرف اس یوگی کو جو جانوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ایک بلند مقام حاصل ہے، ایک ڈانسنگ گرل کو بھی ایک بلند مقام حاصل ہے، اور وہی مقام ہے کہ جو مقام ایک مدر گاڈس کے مجسمے کا ہو سکتا ہے. تو ایک ایکویلٹی کا یہ ایک اور پروف ہے اس معاشرے میں کہ امن و امان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ، یہ انداز ہمیں سامنے آتا ہے ہمارے. اچھا عثمان، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ موہنجو داڑو اور انڈس سویلائزیشن جو ہے یہ امن پسند لوگ تھے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس کوئی نہیں ملتا کہ ان کے پاس کوئی جنگیں، کوئی اس طرح کا کوئی نظام رہا ہو؟ جواد وار، کانفلکٹ، سیکیورٹی، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروف جو ہے وہ
نہیں ملتا. حقیقت یہی ہے. جو ایویڈنسز موجود ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ دیواریں ایسی ضرور دیکھی گئی ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سیکیورٹی کے لیے ہوں، لیکن وہ کوئی طے نہیں کر سکتا کہ کیا وہ سیکیورٹی کے لیے دیوار بنائی گئی تھی یا وہ سیلاب سے بچنے کے لیے بنائی گئی دیوار ہے. وہ فورٹیفیکیشن سٹائل کی والز ہیں ضرور. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر ایک آدھ دیوار سے تو یہ طے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قلعے نہیں بنائے گئے، یہی زمانہ جو ہے، اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ میسوپوٹیمیا جن کے ساتھ یہ تجارت کرتے ہیں، وہاں پہ ملٹری ریکارڈز مل رہے ہیں، وہاں پہ آرٹ فارم کے اندر جنگوں کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اوزاروں کے ساتھ ہتھیار بھی مل رہے ہیں. سو یہ پروو کرتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل کا شکار تھے یا وہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت تھی. یہاں پہ کوئی ایسا معاشرہ بنا ہوا تھا کہ جو اس چیز سے ابھی تک کے ثبوتوں کے مطابق اس سے ماورا تھا، اس سے وہ دور تھے یا یہ کنسرن ہی نہیں تھا ان کا. اور ویسے ایک بیلنس سوسائٹی، خوشحال لوگ ضرور تھے، لیکن جو پروف ملتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرٹ فارم میں کسی ٹوائے کی شکل میں کسی جگہ کوئی ایسا کوئی مجسمہ کوئی چیز ملی ہو، کوئی اوزار ایسا ہو جس کا یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ حفاظت کے لیے یا یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونے والا، اگریشن کے لیے استعمال ہونے والا ہے. کوئی ایسا سٹرکچر ملے کہ جس میں ہو کہ جی شاید لوگ ویسے کھلے شہروں میں رہتے ہیں اور خطرے کی صورت میں وہ جو ہے وہ کسی قلعے میں منتقل ہوتے ہوں. ایسا کوئی پروف ابھی تک نہیں ملا. سو بالکل یہ لوگ جو ہے وہ اور چیزوں میں ضرور ترقی کر رہے تھے، لیکن وار اور سیکیورٹی اور اس طرح کے کنسرنز شاید ان کے کنسرنز نہیں تھے. جب ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی تو ان کو بنایا بھی نہیں گیا. تو یہ ایک ایسا پورشن ہے کہ جو اپنی جگہ پہ ایک حیران کن اور خوش آئند بھی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہ ہم لوگ جو آج بس رہے ہیں جس علاقے میں، اس کا ماضی جو ہے وہ کیسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کیسے لوگ یہاں بستے تھے. پھر اس طرح کے جو شہر ہیں موہنجو داڑو یا ہڑپا، یہ ختم کیسے ہوئے؟ اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جو بات بالکل یہ کہ جی اگر اتنی خوشحالی اور اتنی آرگنائزڈ سٹیز میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ گئے کہاں، یا وہ یہ شہر اب ریت کے نیچے، مٹی کے نیچے کیسے چلے گئے. تو اس میں 3-4 مختلف جو ہیں وہ کیا سرائیاں ہیں یا اندازے لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا اس وقت. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کانفلکٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا، یا کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شاید آرینز جو ہیں انہوں نے آ کے ان کو اٹیک کیا اور وہ ختم کر دیا. نہیں، اس کا پروف کوئی نہیں ملتا. لائٹ سا ایک اندازہ تھا جو بعد میں بہت سختی سے ریفیوز کیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. وہاں سے آنے والوں کے ریکارڈ ملتے، ان کے ہی لائے ہوئے ہتھیار ملتے، کچھ تو ملتا یہاں سے، ایسا کچھ نہیں ملا. اور ویسے بھی آریہ جو قبیلے ہیں وہ تو بہت بعد میں یہاں پہ آنا شروع، ٹائم لائن بھی میچ نہیں کرتی. سو یہ جو ہے یہ کوئی 1900 قبل مسیح جو ان کا جو پیک ٹائم تھا، 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح، اس کے بعد ان کا ڈکلائن شروع ہوا. تو اس میں 3-4 جن فیکٹرز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس میں تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی یہ جو پلیٹس ہیں یہ آج بھی ہمالیاز کی جو پہاڑیاں یہ رائز کر رہی ہیں، آہستہ آہستہ بلندی ان کی بڑھ رہی ہے. یہ اندازہ لگایا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمالیاز کی ہائٹ میں تبدیلی کی وجہ سے جو مونسون کا سسٹم ہے وہ ٹوورڈز ایسٹ موو ہونا شروع ہو گیا اور یہاں پہ بارشیں کم ہو گئی ہوں جو جنرلی مونسون کے سسٹم کے تحت ہوتی تھی، یا یہ ہوا ہو کہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہوں اور بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے کہ جی سیلاب آیا ہے، آپ نے ہوش پکڑی ہے، سیدھے ہوئے ہیں اور اگلے سال پھر آ گیا. اسی کے ساتھ جڑا ہوا وہ ہے، یعنی یہ اصل میں جیوگرافیکل چینجز کی بنیاد پہ ہی لوگ یہاں سے موو ہونا شروع ہوئے یا ان کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا، آبادی کم ہونی شروع ہوئی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دریائے سرسوتی اس طرح کا موجود تھا جو دریائے سندھ کے پیرلل گنگا اور دریائے سندھ کے درمیان میں بہتا تھا، تو وہ سرسوتی خشک ہو گیا اور اس کے خشک ہونے کی وجہ سے پھر پانی کی ایکسیس لوگوں کے پاس کم ہوئی. ایک طرف دریائے سرسوتی خشک ہو گیا اور اس کی خشکی میں دریا جو ہے وہ بہتے خشک کیوں ہوتے ہیں؟ گلیشیئرز وہیں ہیں، پہاڑ وہیں ہیں، اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہو. پہاڑوں میں ہو سکتا ہے اس کا واٹر چینل جو ہے وہ آہستہ آہستہ موو کر گیا ہو گنگا کی طرف، یا پیچھے پہاڑوں کے اندر کوئی ایسی چیز کوئی بلاکڈ آ گئی ہو جس نے کوئی جھیل کی شکل اختیار کی ہو اور اس کا پانی کا جو چینل ہے وہ دریائے سندھ کی طرف موو کر گیا ہو. تو درمیان کا یہ والا پیچ جو ہے یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا، آبادیاں یہاں پہ کم ہونی شروع ہوئی، لوگوں نے موو کرنا شروع کیا. پھر یہ بھی ہے کہ دریائے سندھ میں زیادہ سیلاب آنے کی وجہ سے ہر دفعہ آپ سیلاب سے اجڑیں، پھر آپ ابھی سیدھے ہوں، نظام بنائیں اور پھر آپ، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا کہ جی کوئی 1 سال 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں ایک شہر جو بالکل دفن ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تمام شہر ہڑپا، موہنجو داڑو، مہر گڑھ
کالی بنگن، یہ تمام جو زون بنتا ہے پورا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، یہ ان وجوہات کی بنا پہ آہستہ آہستہ ایک تدریجی عمل کے تحت یہاں سے خالی ہونے شروع ہوئے، اور لوگ جو ہیں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف جو موجودہ انڈیا ہے اس کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا یہاں سے، تو وہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے، جاتے گئے، اور یہ شہر جو یہ ابینڈن ہو گئے، اور پھر ایک جو ہے وہ ابینڈن سٹی کتنی ایک دیر تک وہ رہ سکتا ہے، پھر طوفان چلے، کو مٹی اڑی، کو ریت اڑی، تو وہ جو ہے ان شہروں کو آہستہ 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 مٹی کے نیچے لے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بڑا سیلاب آیا جس نے بہت دیر تک جو ہے وہ پانی کھڑا رہا ایسی جگہوں پہ، اور آہستہ آہستہ اس پانی کے ساتھ آئی ہوئی مٹی جو ہے وہ لے ڈوبی ان شہروں کو، اور پھر وہ اس کے نیچے دفن ہو کے رہ گئے۔ اور بالکل ایسا کوئی ابھی اندازہ نہیں ہے کہ جب اور کئی شہر نکل آئیں جو اس پورے خطے کے اندر یہ ظاہر کریں کہ یہاں پہ ایک اور بڑا لارجر نیٹ ورک تھا، لیکن وہ 19ویں صدی قبل مسیح سے اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معدوم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شاید میسوپوٹیمیا میں کسی حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے، یا ٹرانسپورٹیشن مینز کے اندر کسی تبدیلی کی وجہ سے، یا یہاں پہ اگنے والی جو اجناس تھیں یا بننے والی جو پروڈکٹس تھیں ان کی میسوپوٹیمیا کے ساتھ جو تجارت تھی اس میں کمی آنا شروع ہوئی، اور وہ کمی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے رزلٹ کیا کہ جی نئی جگہ پہ نئے ریسورسز کے ساتھ بسنا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیکھیں آج اگر ہم غور کریں تو جو زرخیز ترین علاقہ ہے وہ تو ہے پنجاب کا، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، نیچے جو ہے وہ ہریانہ کے بعد نیچے چولستان، اور چولستان کے بعد پھر تھر کا صحرائی علاقہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دریائے سندھ کا جو چوڑائی ہے وہ کم ہو گئی ہو، اس کا بہاؤ تیز ہو گیا ہو، پانی کا فلو جو ہے وہ بڑھ گیا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، تو وہ آہستہ آہستہ آج کے جو ہم جو جیولوجیکل یا جیوگرافیکل جو پروفز ہیں ان کے تحت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علاقے جو ہیں وہ اس طرح سے سرسبز یا ٹراپیکل یا وہ نہیں رہے کہ برسات میں وہ بہت زیادہ وہاں پہ سبزہ اگتا ہو۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ جی صدیوں کا ایک عمل رہا ہوگا جس کے تحت وہ تجارت کی کمی ہو سکتی ہے، وہ پانی کا اضافہ، پانی کی کمی، مونسون کی موومنٹ، دریائے سرسوتی کا سوکھنا، اس طرح کی آفات جو ہیں وہ اثر انداز ہوئی ہوں گی تو لوگ موو کیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان پہ حملہ کیا اور ان لوگوں کو یہاں سے نکل بھاگے یا تہہ تیگ کر دیا گیا، وہ ٹائم لائنز میچ نہیں کرتی، اور جب پھر آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی نہیں ملتے، اور آبادیاں جو ہیں وہ انسانوں سے ہوتی ہیں۔ انسانوں نے طے کر لیا کہ ریسورسز نہیں ہیں، یا یہاں نہیں بسنا، یا یہاں کا موسم سخت ہو گیا ہے، اور وہ موو کرنا شروع ہو گئے، تو وہ پھر علاقے آہستہ آہستہ ابینڈن ہوتے چلے گئے۔ شہر جو ہیں وہ یہ ثبوت ضرور دیتے ہیں، یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ بستے تھے جو ایسے جیتے تھے۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ یہاں سے اٹھ کے کہیں ساؤتھ انڈیا میں جا کے آباد ہو گئے، وہ لوگ یہاں سے اٹھ کے آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، نوبڈی نوز۔ مزید کوئی دریافتیں ہوں، کوئی اور تحریریں ایسی نکلیں جن میں ریکڈز موجود ہوں، کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر کہ کیا ہوا ہوگا، کوئی پلیگ تھا جس نے ہٹ کیا، کوئی وبا ایسی پھیل گئی جس سے کسی خاص ٹائم پیریڈ میں لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آبادی ختم ہو گئی۔ کوئی ایسا کنکلوسیو ایویڈنس، کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کیا یہاں ہزاروں سال پہلے ایک بہت عظیم تہذیب بستی تھی، اس کے ثبوت آج موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ ابھی تاریخ خاموش ہے، اور ہم بھی انتظار میں ہیں۔ عثمان، اس سارے انکنکلوسیو ایویڈنسز کے درمیان میں جو ایک مجھے جو بات بار بار خیال آتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ شاید ایک ایسی تہذیب کے وارث ہیں جو ان پیراللڈ تھی، جس میں ہیومن جو انٹیلیجنس ہے یا معاشرے کی جو ایولیوشن ہے وہ اپنے پینیکل پہ تھی، اور شاید ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ہی جو ہسٹری ہے اسی میں سے اس پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ جواد، ویسٹ کو تو بہت بعد میں ہوش آیا۔ دنیا میں بڑی عظیم تہذیبیں جو ہیں وہ اور خطوں میں، جن کو آج ڈیولپنگ کنٹریز، ڈیولپنگ ریجنز کہا جاتا ہے، وہ عراق اور مصر کا خطہ ہو، وہ افریقہ ہو، وہ چائنا ہو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو، سب کانٹیننٹ ہو، وہ ساؤتھ امریکہ ہو، تو یورپ، ویسٹ، یہ تو کل کی پیداوار ہیں۔ تاریخ کے سفر میں اگر ہم دیکھیں تو چند 100 سال پہلے تک تو یہ لوگ کہیں بھی وہ نہیں کھڑے تھے، اور کچھ ہزار سال پہلے چلے جائیں تو واقعی میں ہم آپ لوگ، اس خطے کے بسنے والے لوگ، سب کانٹیننٹ کے لوگ، یہ جو ہماری مشترکہ زبان ہے اردو، ہندی، یہ زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں، یہ واقعی میں ایک انتہائی رچ جو ہے بیک ڈراپ، انتہائی رچ تہذیب جو ہے اس کے وارث ہیں۔
اور یقیناً اگر ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ دریافتیں جیسے موہنجو دڑو ہے تو اس کو جان مارشل کے نام کی ضرورت کیوں پیش آئے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم کوئی جیولوجیکل جیوگرافیکل سرویز اس طرح کے کنڈکٹ کرنے شروع کریں تو ہو سکتا ہے زمین کے نیچے سے کوئی اور تاریخی شواہد ایسے نکل آئیں جس سے پتہ چلے کہ جی یہ معاشرہ جو تھا، انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے، اس میں کتنی ڈائیورسٹی تھی۔ بالکل صحیح۔ عثمان، آج کی نشست بڑی پروڈکٹیو رہی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ دوستو، آج کی یہ جو تاریخ میں ہم نے جھانکا، یہ ایک بہت زبردست اسٹرائکنگ فیچر جو ہے وہ ہم نے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے کسی اور کی کہانی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی تاریخ میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی کہانی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کہانی کو جانتے ہوئے اپنی کہانی لکھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔